یہ تھی ہیڈ لائنز اور اب خبروں کی تفصیل۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کچھ دن سے سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں۔ اسی ضمن میں مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا نے پنجشاہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک کے حالات پیچیدہ ہیں۔ ایسے وقت میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ویڈیوز جاری کرنے سے امت مسلمین میں تفریق کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ اس موقع پر مفتی غیاث احمد رحمانی، صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش مولانا عبدالغنی المظہری، صدر سٹی جمعیت العلماء نے بھی برہمی کا اظہار کیا۔ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں اس وقت ہمارے مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب نے فرمائیں اور محترم جعفر پاشا صاحب نے کہی ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں بلکہ تمام علماء، فقہاء، محدثین، مورخین اور تمام ہی محققین کی تحقیق ہے اور ان کی محققانہ رائے ہے۔ اس سے صرف اور صرف رافضیت اور شیعت ذہن رکھنے والوں کو تو اختلاف ہو سکتا ہے، باقی کسی کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود اہل سنت والجماعت میں سے وہ حضرات جو اپنے آپ کو مسلک اہل سنت پر قائم مانتے ہیں اور اس کے اپنے آپ کو معتقد قرار دیتے ہیں، ان کے سب سے بڑے رہنما اور رہبر اور ان کے اعلیٰ حضرت، انہوں نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں منقبت۔ صدر جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش حافظ پیر شبیر احمد دارمت برکاتہم کی زیر سرپرستی اور صدر جمعیت العلماء ضلع وقارآباد مولانا محمد عبداللہ اظہر قاسمی کی زیر نگرانی میں جمعیت العلماء ضلع وقارآباد کی جانب سے آج سڑک کے کنارے پھل اور سبزیاں فروخت کرنے والے غریب کاروباریوں اور ٹھیلا بنڈی پر محلے محلے گھوم کر سبزیاں اور مختلف اشیاء فروخت کرنے والے بیپاریوں میں بارش اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے صدر جمعیت العلماء ضلع وقارآباد مولانا محمد عبداللہ اظہر قاسمی اور محمد عبدالاحد سابق صدر مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن تانڈور کے ہاتھوں بلا لحاظ مذہب اعلیٰ معیاری چھتریاں تقسیم کی گئیں، جس پر انہوں نے جمعیت العلماء ضلع وقارآباد کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر دفاتر جمعیت العلماء ضلع وقارآباد پر منعقدہ ایک پروگرام میں معززین شہر جمعیت العلماء ضلع وقارآباد کے اراکین موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعیت علماء ڈسٹرکٹ وقارآباد کی جانب سے غریب ہمارے ہندوستانی کاروبار جو ہمارے شہر کے ہیں، خصوصاً ترکاری کے بیچنے والے، روڈوں پر پھر کر ٹھیلا بنڈی چلانے والے، مسلم و غیر مسلم تمام لوگوں کو جمعیت علماء کی طرف سے یہ چھتری بنا کر دی گئی ہے تاکہ برسات اور گرما میں آسانی سے وہ لوگ اپنے کاروبار کو جاری رکھیں۔ یہ جمعیت علماء کا پیغام ہے کہ یہ محبت ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک اور ہمارے علاقے کی شان ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں ایک بدنصیب ٹی وی 18 نیوز 18 والے اینکر نے ایک بدنصیب طریقے سے انہوں نے ایک بہت بڑے بزرگ پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت برے الفاظ کہے ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا ملک جو بہت برے دور سے گزر رہا ہے، ایک تو کورونا کی پریشانی ہے، دوسرے بارڈر پر چائنا سے ہماری لڑائی ہے۔ ہم تمام ہمارے ملک کے شہید ہونے والے فوجیوں کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہمارے ملک سے ہم ملک کے ساتھ ہیں اور ہم چائنا کی پرزور
جب ملک بھر کے لوگ کورونا کی وبا کی وجہ سے اپنے استثناء کو بڑھانے کے لیے مختلف طریقوں کی تلاش کر رہے ہیں تو کچھ انڈے مچھلی مرغی کھا رہے، کچھ پھل خشک میوہ کھا رہے، لیکن تلنگانہ کے ضلع کریم نگر حضور آباد منڈل کے گاؤں ملنگیر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس کنویں کا پانی پینے سے جسم میں قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کورونا سے لڑ سکتے ہیں، اور اس گاؤں کے لوگ برسوں سے اس کنویں کا پانی پی رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہاں کا پانی پینے سے جسم میں انسداد بیماری کی طاقت بڑھ جاتی ہے، لہٰذا وہ کورونا کو چھو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ کنواں دودھ بوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کنویں سے قریب 10 گاؤں کے لوگ پانی لینے آتے ہیں۔ ہر ایک کا ماننا ہے کہ اس پانی سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کنواں 100 سال قدیم ہے۔ جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ دور دراز سے پانی لینے آتے ہیں۔ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ پہاڑی شریف میں واقع وقف اراضی کا معائنہ کرنے کے لیے وہاں کا دورہ کرنے والے ہیں، اور کہا کہ وہاں موجود 16 ایکڑ وقف اراضی میں سے 10 ایکڑ اراضی کو قبرستان کے لیے دیا جائے گا۔ اس موقع پر وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم کے ہمراہ مولانا اور مفتیان بھی موجود تھے۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے خطاب بھی کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بابا شرف الدین پہاڑی درگاہ کے تحت یہ جگہ 16 ایکڑ ہے۔ یہ جو لینڈ ابھی ہم یہاں پر فاؤنڈیشن رکھے، ہمارے شاہی مسجد کے جو پبلک گارڈن کے امام صاحب اور ہمارے مفتی صاحب حسن فاروقی صاحب، ہم لوگ اور ہمارے سی او صاحب اور یہاں کے پولیس انسپیکٹر اور ہمارے پورے انسپیکٹر سرویر سب لوگ مل کے ہم لوگ یہاں پر فاؤنڈیشن رکھے، کیونکہ گریو یارڈس کو پرابلم ہو رہا بول کے بہت لوگوں کا کمپلینٹ رہنے سے بورڈ میں ریزولوشن لیے، ہم لوگ بورڈ میں ریزولوشن لے کے لینڈ الاٹ کرے گریو یارڈ کے لیے، اور یہاں پر فری تدفین رہیں گی، کوئی روک ٹوک نہیں رہیں گا، کوئی بھی کہیں سے بھی لا کے دفنا سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ایریا وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے، 10 ایکڑ دیے، اور بھی جہاں جہاں ایریوں میں ہے وہاں پر ہم لوگ پہلے قبرستانوں کے لیے یہ کام کریں گے، اور کسی کو تکلیف نہیں ہونا ہے۔ عوام کو زمین اللہ کی رہتی ہے اور کسی کی نہیں رہتی، کیونکہ وقف بولے تو اللہ کی امانت ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہم سب کا کام ہے۔ تو لہٰذا جو ہے نا فرسٹ پریورٹی گریو یارڈس کے لیے، قبرستان کے لیے ہے۔ لوگ آج پریشان گھرے کا بھٹکتے پھرتے، کیونکہ جس کے گھر میں میت رہتی اس کے حال سے پوچھو انہیں کتنا پریشان رہتا، مگر لوگ جو ہے نا 50,000 دو، 1 لاکھ روپے دو، 25,000 روپے دو، 10,000 روپے دو، یہ سب غلط ہے۔ میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، فری تدفین ہونا ہے ہر جگہ۔ اس لیے ہمارے پاس بھی جو لینڈ ہے جہاں جہاں ہے، ہم لوگ یہ تو ایک پہلا کارنامہ ہے ہمارا، اللہ کے کرم سے انڈیا میں وقف بورڈ میں کوئی بھی ایسا امیڈیٹ 10 ایکڑ لینڈ نکال کے کوئی بھی نہیں کرے۔ جہاں بھی لینڈ رہتی وہاں پر لینڈ گرابران جو ہے نا بس جاتے ہیں، وہاں پر ہم کوئی لینڈ گرابر نہیں، کچھ نہیں۔ ہم لوگوں کے سب کے بورڈ کے تعاون سے، پوری گورنمنٹ کے تعاون سے، کے سی آر صاحب بھی اس میں سیریس ہے۔ کے سی آر صاحب کی گورنمنٹ میں جو ہے نا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو لے کے چلنے والی گورنمنٹ ہے، اور کے سی آر صاحب کی ہیلپ سے جو ہے نا ہم لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں ہم لوگ، اور کے سی آر صاحب کی سپورٹ سے ہم لوگ جو ہے نا گورنمنٹ کی سپورٹ سے بھی جو ہے جہاں جہاں ہماری لینڈ ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، اور جہاں ایکسیس لینڈ ہے اس کو ہم گریو یارڈس کو بھی جو ہے نا ہم فرسٹ پرائرٹی دیں گے۔ جہاں جہاں بھی ہم کو انفارمیشن ملی تو ہم لوگ، اب یہاں کی زمین کا ہم کو انفارمیشن تھی تو وہ حساب سے ہم لوگ آج ہمارے جواد مول صاحب جو امام صاحب ہیں، محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ 25 اور 26 جون کو شمالی ساحلی اے پی، یانم اور رائلسیما کے بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں اس نے کہا ہے کہ 26 جون کو جنوبی ساحلی اے پی کے بعض مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ اس بلیٹن میں مزید کہا گیا کہ 25 اور 26 جون کو تلنگانہ کے بعض مقامات پر 30 تا 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں بھی چلیں گی۔ شہر حیدرآباد میں کورونا وائرس سے ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔ اس 70 سالہ ڈاکٹر کو صحت کی خرابی پر پرائیویٹ اسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں مختلف طبی معائنے کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کورونا سے متاثر ہیں۔ اسپتال میں علاج کے دوران گزشتہ شب تقریباً 8 بجے اس ڈاکٹر کی موت ہو گئی۔
शहर हैदराबाद के कोठी इलाके में वाक़ कोरोना कमांड कंट्रोल सेंटर के मुहासरे की कोशिश पर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और दीगर लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंडी संजय ने मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस का इलाज आरोग्यश्री में किया जाए और रियासत में कोरोना वायरस की जांच की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने महकमे सेहत में खाली मुलाजिमतों को भी पूरा करने का मुतालबा किया। मोहब्बत की शादी पर वालिदैन की जानिब से हिरासानी की एक नौबेहाता जोड़े ने तेलंगाना के डीजीपी से शिकायत की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर डीजीपी के नाम पोस्ट किए गए इस वीडियो में दोनों को एक साथ खड़ा दिखाया गया है। इस वीडियो में लड़की ने कहा है कि उसके वालिदैन उसके शौहर को कत्ल करने की साजिश करने और उन पर झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दे रहे। మా పేరెంట్స్ మా పైన కంప్లైంట్ ఇచ్చారంట. గోల్డ్ ఇంకా క్యాష్ పోయిందని తీసుకెళ్ళిందని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. నేను ఒక్క రూపాయి కూడా తీసుకెళ్ళలే. మిర్యాలగూడ ప్రణయ్ హత్య ఎట్లా అయిందో మా పేరెంట్స్ మా హస్బెండ్ సురేష్ని అట్లా వేద్దామని ప్లాన్లో ఉన్నారు. ప్లీజ్ సార్, మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మాకు ప్రొటెక్షన్ కావాలి సార్. गाड़ियों के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन के मामले में गिरफ्तार ताड़ीपत्री के साबिक रुकन असम्बली जैसे प्रभाकर रेड्डी और उनके फर्जंद अस्मित रेड्डी को पुलिस ने आनंदपुर से कडप्पा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। कबल आनंदपुर के सरकारी अस्पताल में उनका मुआयना करवाया गया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज उन दोनों से पूछताछ की थी। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में कबायली खातून की मौत पर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने बरहमी का इजहार किया है। गवर्नर ने खातून की मौत की जांच करने और रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी है। गवर्नर की हिदायत के पेश नज़र खातून की मौत की जिले के सेहत के ओहदेदारों ने जांच शुरू कर दी। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से लाई जाने वाली शराब तेलंगाना के जिले आदिलाबाद में जब्त की गई। महकमे आबकारी के ओहदेदारों ने ये कार्रवाई की। जिले के युद्धबुथ मंडल के घनपुर में महाराष्ट्र की सरहद के करीब चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान ये शराब ऑटो से जब्त की गई। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बेशतर स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। इन क्लासेस के जरिए स्कूल्स के जिम्मेदार चाहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बंद स्कूल्स की वजह से तालीम के सिलसिले में फिक्रमंद तलबा के लिए दर्स व तदरीस का इंतजाम किया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा। टिकटॉक की वीडियोस बनाते हुए जायद रकम कमाने के ख्वाहिशमंद लापता लड़कों का पुलिस ने पता चला लिया। ये वाकया एपी के मशरकी गोदावरी जिले में पेश आई। काकनाडा के नागरमा गांव के रहने वाले ये 5 लड़के अपने घरों से लापता हो गए थे, जिसकी शिकायत उनके वालिदैन ने पुलिस से की थी। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में मंदिर के पुजारी के कोरोना से मुतासिर होने के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया। मंदिर के हुकाम ने दूर दराज इलाकों से यहां आने वाले भक्तों के लिए मंदिर को खोलने का हनूज फैसला नहीं किया है। ये मंदिर कर्नूल के आहूबेलम इलाके के लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के नाम से मशहूर है। इसमें कई पुजारी हैं, ताहम एक पुजारी के इस वायरस से मुतासिर होने के बाद मंदिर को बंद कर दिया गया। शहर हैदराबाद के इलाके मीरपेट में एक खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। 26 साल शिवा कुमारी आईटी कंपनी में काम करती थी। उसकी शादी 2010 में जयराम से हुई थी। उस जोड़े को 2 बेटियां हैं। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब खातून कमरे में गई और उसने सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसका शौहर जयराम इतला पाकर घर पहुंचा और उसको प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दे दिया। इस खातून के वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि उनकी बेटी को शौहर और ससुराली रिश्तेदार 2 मरतबा भी लड़कियों की पैदाइश पर हिरासा कर रहे थे और अलहदगी के लिए उस पर दबाव डाल रहे थे।
تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات میں فیل ہونے والے طلبہ کے لیے بہت جلد ایک خوشخبری سنائی جانے والی ہے۔ ریاستی حکومت سپلیمنٹری امتحانات کو منسوخ کرتے ہوئے ناکام طلبہ کو بغیر امتحان لکھے ہی کامیاب قرار دینے کے منصوبے پر غور کر رہی۔ 2-3 دن میں اس سلسلے میں حکومت فیصلہ لینے والی ہے۔ اس سے قبل حکومت نے 10ویں جماعت کے طلبہ کو امتحانات کے بغیر ہی کامیاب قرار دے دیا تھا اور اے پی حکومت نے بھی 10ویں اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ کو امتحان کے بغیر ہی کامیاب کر دیا۔ شہر حیدرآباد اور ریاست بھر میں گزشتہ چند دنوں سے کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کے پیش نظر انٹرمیڈیٹ سپلیمنٹری امتحانات کو منسوخ کرنے کا جائزہ لیا جا رہا۔ جنرک دوا ساز ہیٹیرو گروپ کے حیدرآباد میں واقع ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا GCGI نے کورونا وائرس کے علاج کے لیے دوا کی تیاری اور اس کو بازار میں لانے کی منظوری دے دی ہے۔ ہیٹیرو ہندوستان میں کووی-4 برانڈ کے نام سے پہلی جنرک دوا ریمڈیزیور کے نام سے متعارف کرے گی۔ یہ کام دوا کے تجربے کے مثبت نتائج اور گائیڈ سائنس سے لائسنس کے معاہدے کے بعد ممکن ہو سکے گا۔ DCGI ہندوستان میں دواؤں کا ریگولیٹر ادارہ ہے جس نے اس دوا کی تیاری کی منظوری دی ہے تاکہ کورونا کے ان مشتبہ مریضوں کا علاج کیا جا سکے جو اس وبا کی شدید علامات کے ساتھ اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ ہیٹیرو گروپ کے صدرنشین ڈاکٹر بی پارتھاسارتھی نے کہا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر اس دوا کو متعارف کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ شہر حیدرآباد کی ایک ہی پولیس اسٹیشن کے 9 ملازمین پولیس کورونا سے متاثر ہو گئے۔ ٹپا چبوترا پولیس اسٹیشن کے اس وبا سے متاثر ہونے والوں میں اسٹیشن ہاؤس آفیسر اور SI بھی شامل ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام کو علاج کے لیے الگ تھلگ کر دیا گیا ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف صدر مجلس عادل آباد محمد فاروق احمد نے پولیس میں شکایت درج کرتے ہوئے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں صدر مجلس نے ضلع SP اور DSP کو بذریعہ فون تفصیلات سے واقف کروایا۔ بعد ازاں مجلسی کونسلر شاہنواز، نمائندہ کونسلرز قاضی سلیم الدین ساگر، اشوک محمد، روہت، سید عنایت کے ہمراہ 1 ٹاؤن پولیس اسٹیشن پہنچ کر SI اپا راؤ کو ایک تحریری یادداشت حوالے کرتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ یادداشت میں بتایا گیا ہے کہ اسد الدین اویسی کی تصویر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے شرپسندوں نے تصویر کو BJP RSS کے ساتھ جوڑ کر بہار کے انتخابات کے تعلق سے غلط تبصرہ کرتے ہوئے تصویر کو سوشل میڈیا فیس بک پر شیئر کیا گیا، جس کی وجہ سے محبان مجلس کو دلی تکلیف پہنچی۔ فاروق احمد نے شرپسندوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ پرانے شہر کے مغل پورہ میں پیش آئے ایک واقعے میں موبائل فون نہ دینے پر ایک کمسن طالبہ نے خودکشی کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ 13 سالہ لڑکی نے اپنے بھائی سے گیم کھیلنے موبائل دینے کا کہا لیکن بھائی نے موبائل دینے سے انکار کر دیا، جس پر دل برداشتہ ہو کر طالبہ نے کمرے کے فین سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ پولیس مغل پورہ نے نعش بغرض پوسٹ مارٹم دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے منتقل کر دیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے نتیجے میں حکومت نے معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنرز کے وظیفے میں کٹوتی کا فیصلہ کیا، لیکن ملازمین کی تنظیموں کی جانب سے ماہ جون کی مکمل تنخواہ کی ادائیگی کے لیے حکومت پر دباؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا، جس کے بعد حکومت نے آرڈیننس جاری کر کے تنخواہ اور پینشن میں کٹوتی کا باقاعدہ قانونی اختیار حاصل کر لیا۔ سرکاری ملازمین میں مسلسل بے چینی کو محسوس کرتے ہوئے حکومت جون کی تنخواہ اور پینشن مکمل ادا کرنے پر غور کر رہی۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ریاست کی معاشی صورتحال پر جائزہ اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
جس میں ریاست کی آمدنی کے اعتبار سے مکمل تنخواہ اور پینشن کی ادائیگی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ چیف منسٹر آئندہ چند دنوں میں ریاست کی معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اگر آمدنی اطمینان بخش نہیں ہوئی تو پھر جون کی تنخواہ اور پینشن کٹوتی کے ساتھ ادا کیے جائیں گے۔ حکومت کے ذرائع کے مطابق مکمل تنخواہ کی ادائیگی کا انحصار آمدنی میں اضافے پر ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے معاشی بحران اور کورونا وبا کے پیش نظر سرکاری ملازمین کو 50% تنخواہ ادا کی جا رہی ہے۔ آل انڈیا سروسز ملازمین کی تنخواہوں میں 60% اور چیف منسٹر، وزراء کے بشمول عوامی نمائندوں، مختلف کارپوریشنوں کے سودونشین کی تنخواہوں میں 75% کٹوتی کی گئی ہے۔ گزشتہ 3 ماہ سے پینشن میں 25% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز، پولیس اور صفائی عملے کو کٹوتی سے مستثنیٰ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز اور سینیٹائزیشن ورکرز کو اضافی رعایتیں دی جا رہی ہیں کیونکہ وہ راست طور پر کورونا کی صورتحال سے نمٹنے میں مصروف ہیں۔ مرکزی منسٹر آف اسٹیٹ داخلہ جی کشن ریڈی نے آج 22 جون کو شام 4 بجے رائلسیما میں جن سمواد ریلی سے خطاب کیا۔ یہ ریلی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوئی۔ بی جے پی کے صدر کنا لکشمی نارائنا نے کہا کہ ریلی کے انعقاد کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں اور 4 بجے خطاب ہوا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے آج 22 جون کو سوریا پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے کرنل بی سنتوش بابو کے پسماندگان سے ملاقات کی۔ چیف منسٹر کے دورے کا مقصد کرنل سنتوش بابو کی بیوہ اور والدین سے ملاقات کرنا تھا تاکہ انہیں حکومت کی جانب سے اعلان کردہ امداد کے کاغذات حوالے کر سکیں۔ چیف منسٹر نے لواحقین کے لیے 5 کروڑ روپے اور حیدرآباد کے شیخ پیٹ علاقے میں گھر کے لیے 500 گز اراضی فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ کرنل کی بیوہ سنتوشی کو گروپ 1 ملازمت کے تحت ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر پوسٹنگ کے احکامات بھی چیف منسٹر نے حوالے کیے۔ 5 کروڑ کا چیک اور شیخ پیٹ میں اراضی کے الاٹمنٹ کے سرکاری احکامات بھی چیف منسٹر نے حوالے کیے۔ تلنگانہ حکومت نے وطن پر جان نچھاور کرنے والے 19 دیگر جوانوں کے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ لداخ کے گلوان وادی میں 15 جون کو چینی افواج کے ساتھ جھڑپ میں کرنل سنتوش بابو اور دیگر 19 ہندوستانی فوجی جوانوں نے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ملک پر جان نچھاور کر دی تھی۔ اپوزیشن نے چیف منسٹر کو یہ کہتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ وہ فلم سٹارز کی موت پر تعزیت کے لیے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہیں لیکن کرنل سنتوش کی آخری رسومات میں شرکت نہیں کی، جس کے بعد کے سی آر نے امدادی پیکج کا اعلان کر کے سوریا پیٹ پہنچ کر افراد خاندان سے ملاقات اور انہیں امداد سے متعلق احکامات حوالے کیے۔ تلنگانہ میں کورونا سے نمٹنے کے مسئلے پر گورنر اور ریاستی حکومت کے درمیان اختلافات عیاں ہو چکے ہیں۔ گورنر نے کورونا سے نمٹنے کے ریاستی حکومت کے طریقہ کار کو بلاواسطہ طور پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ حکومت کی مرضی کے بغیر گورنر نے نہ صرف نمس کا دورہ کیا بلکہ طبی شعبے کے ماہرین کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مشاورت کرتے ہوئے کورونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر نے 1 سے زائد مرتبہ حکومت کے رویے کی یہ کہتے ہوئے شکایت کی کہ انہیں موجودہ صورتحال کے بارے میں حقائق سے لا علم رکھا گیا ہے۔ حکومت کو لکھے گئے مکتوبات کا مناسب جواب تک نہیں دیا جاتا۔ کورونا کیسز اور اموات کے بارے میں تفصیلات پوچھنے پر انہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن بھیجا جا رہا۔ ڈاکٹر ٹی سندر راجن نے تلنگانہ میں کورونا ٹیسٹ کی تعداد میں اضافے کی کھل کر وکالت کی۔ گورنر کے موقف کے بعد اپوزیشن کو کورونا کے مسئلے پر کے سی آر حکومت کو گھیرنے کا موقع مل گیا اور گورنر کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں حکومت پر تنقیدیں کرنے لگی۔ اس صورتحال سے حکومت ناراض دکھائی دے رہی۔ بتایا جاتا ہے کہ گورنر کو راست طور پر حکومت نے اپنی ناراضگی سے واقف نہیں کرایا، تاہم گورنر کے مشیروں تک عہدیداروں کے ذریعے یہ بات پہنچائی گئی کہ انہیں کھل کر حکومت پر نکتہ چینی سے گریز کرنا چاہیے۔ باوثوق ذرائع نے بتایا کہ چیف منسٹر کے سی آر نے بعض وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات کے دوران گورنر کے رویے پر ناراضگی جتائی۔
गवर्नर ने तालीम और सेहत के मौज़ूआत पर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को इत्तला दिए बगैर जायजा इजलास मुनक्किद किए। इसके अलावा निम्स का दौरा भी किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वादी गलवान में शहीद हुए 20 फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे भाइयों को खराज अकीदत, हमारे लिए आपने खुद को निछावर कर दिया, ये कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर की। कुल जमाती इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर झूठा बयान देने का इल्जाम लगाते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के देहरादून शहर इकाई ने यहां उनका अलामती पुतला आग के हवाले किया और साथ ही भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस भवन में जमा कारकुनान से खिताब करते हुए शहर के सदर लालचंद शर्मा ने कहा कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हिंदुस्तानी सरहद में ना कोई घुसा है और ना कोई कब्जा है, तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि हिंदुस्तान चीन सरहद पर जो जवान शहीद हुए वो वहां क्या कर रहे थे। उन्होंने हिंदुस्तान हुकूमत की गैर मुल्की पॉलिसी और खुफिया निज़ाम को पूरी तरह नाकाम बताते हुए कहा कि हिंदुस्तान चीन सरहद पर लंबे वक्त से तनाव की सूरत हाल बनी हुई थी, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने उसे मुल्क की आवाम से छुपाए रखा, जिसका खमियाजा हमें अपने 20 जवानों की जानें गंवाकर भुगतना पड़ी। नाज़रीन, फिलहाल बस इतना ही। इसी के साथ 1 TV न्यूज़ का उर्दू बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।